بزرگانوں نے اس صورت کریمہ میں مسلمانوں کو ہر سطح کی اجتماعیت قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اجتماع، ہر معاشرہ، ہر جماعت، ہر گھرانہ، ہر خاندان، دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ کامیاب تب ہوتے ہیں جب وہ اپنے صحیح اصولوں پر عمل کریں، اپنے صحیح اصول طے کریں اور پھر صحیح اصولوں پر عمل کریں۔ اب قرآن پاک نے تو بنیادی تعلیمات دی، بنیادی اصول سکھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادی تعلیمات دی۔ اب ان تعلیمات میں سے ہم نے اپنے لیے رہنما اصول اپنے دور کے اہل علم اور اپنے دور کے اہل خیر اور اپنے دور کے شریعت کے پابند لوگوں کی رہنمائی میں اپنے لیے امور وضع کرنے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور دین کے کن کن اصولوں کو ہم اس میں عمل میں لے کر آئیں گے۔ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے دین کے اصولوں کے بارے میں معلومات لے گا اور پھر اس کے مطابق ان اصولوں کو طے کر لے گا، لکھے گا اپنے پاس، اور پھر ان پر وہ عمل کرے گا اور واپس بتائے گا کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں اور اس کے یہ نتائج نکلے۔ اس لیے زندگی کے اصول شریعت نے بتا دیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہر زندگی کا کام کرنے والا وہ اپنی زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق طے کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے اب اسلام کے پہلے دور میں نہ یہ موبائل تھے، نہ یہ گاڑیاں تھیں اور نہ یہ بجلی تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ آج یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب انہی اصولوں کی روشنی میں آج ہم طے کریں گے ہم نے بجلی کیسے استعمال کرنا ہے، موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، آج ہم نے گاڑی کیسے استعمال کرنی ہے، آج کی موجود چیزوں کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ چیزیں آج کی ہوگی اور اصول وہی ہوں گے جو قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دی۔ اسی طرح پہلے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، آج گاڑیوں پر سوار ہو کر پہنچتے ہیں۔ تو اب سواری بدل گئی ہے، لیکن پہنچنا جہاں ہم نے وہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن اس سواری کے استعمال میں ہمیں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، کن امور کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، کن اصولوں کو ہمیں اپنے لیے رہنما بنانا پڑے گا۔ ابھی ہمیں قرآن پاک سے ہر دور کے اصولوں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اس لیے زندگی کے حالات وہ بدل جاتے ہیں اور زندگی کے اصول نہیں بدلتے، وہ اصول اسی طریقے سے رہتے ہیں۔ اب ان کا اگلا دور، عمل کا اگلا دور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگلا دور عمل کا انہی اصولوں کی روشنی میں ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے صحابہ اکرام کو بھی یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ اب مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رسول اللہ کی رہنمائی میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، حاضری دی، اب مکہ والوں نے آپ کو روک دیا۔ اب کعبۃ اللہ سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، عمرہ کرنے سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب ان کے دلوں میں اس عمل کی وجہ سے مکہ والوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب ہمیں ان کی سابقہ غلطیوں کا بدلہ لینا ہے، ہم نے ان سے حساب کتاب کرنا ہے۔ انہوں نے سابقہ غلطیاں کیوں کی تھی، یہ مسئلے کیوں پیدا کیے تھے، یہ پریشانیاں کیوں پیدا کی تھی۔ اب قرآن حکیم جب مسلمان مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پچھلے دور کے ان کے وہ اعمال، برے اعمال، جو برے اعمال وہ حقیقتاً برے ہیں، دنیا کے ہر انسان کی نگاہ میں برے ہیں، انہوں نے ان برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن آج آپ کو طاقت مل گئی ہے، قوت مل گئی ہے، اقتدار مل گیا ہے، اختیار مل گیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اگلا دور کون سا پیدا کرنا ہے؟ قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے، فرمایا اب تمہیں اگلا دور پیدا کرنا ہے۔
پچھلے دور کی برائیوں کو اگلے دور میں واپس نہیں لے کر آنا ہے، پچھلے دور کی نفرتوں کو اگلے دور میں واپس لے کر نہیں آنا ہے۔ اگلا دور جب ایمان کا دور آ رہا ہے، کہ قرآن کے علم کا دور آ رہا ہے، کہ سنت نبی کی اتباع کا دور آ رہا ہے، کہ انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کا دور آ رہا ہے، یہ انسانوں کی آپس میں محبت کا دور آ رہا ہے۔ لہذا اب پچھلے دور کی ان کی غلطیوں کو یاد کر کے تم سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا اب اس ذہن کو ختم کرو، اپنے ذہن سے یہ بے شک دین کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا حق پامال کیا، انہوں نے عمرہ کرنے والوں کا حق پامال کیا، انہوں نے قربانی کے جانوروں کا حق پامال کیا، لیکن اب مسلمان اس کا ہر عمل وہ دنیا کے ان خواہشات کی بنیاد پر استوار نہیں ہوگا، وہ اس سے پاک ہوگا، ایمان کی بنیاد پر، وہ رضا الہی کی بنیاد پر ہوگا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جس کا ذہن بلند ہو، جس کا ذہن صاف ہو، جس کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رچی بسی ہوئی ہو، اور اس محبت کی بنیاد پر وہ ہر قدم اٹھائے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں نہ ابھارے، تمہیں نہ بھڑکائے، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی مخالفت۔ اب تمہیں کس بات پر نہ ابھارے؟ اس لیے ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے کے لیے صلح حدیبیہ میں تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اللہ کے گھر میں نہیں پہنچنے دیا تھا۔ انتا تدو، تمہیں اس بات سے نہ روکے، نہ بھڑکائے، نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگے۔ اب مسلمان زیادتی نہیں کر سکتا، اب تم اپنے اصولوں پر عمل کرو گے، ان کے بھڑکائے ہوئے کاموں کے مطابق عمل نہیں کرو گے۔ تمہیں اپنی زندگی کی ہر بنیاد اپنے اصول پر رکھنی ہے۔ آج ہمارے یہاں جتنا دین چل رہا ہے وہ فرقوں کا دین ہے، ہر فرقے والے دوسرے فرقے کے مقابلے میں مخالفت میں عمل کرتے ہیں، جو عمل کریں گے دوسرے فرقے کی مخالفت میں عمل کریں۔ بھائی ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنے عمل کی بنیاد کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے تو اپنے عمل کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بنیاد پر رکھنی ہے، نہ کہ فلاں فرقے والے یہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کی ضد میں یہ کام کریں گے۔ وہ بات حاجی صدیق صاحب علیہ کہتے تھے ہم نے کیا کہتے ہیں مسجد ضد بنائیے، مسجد ضد بنائیے، تو مسجد ضد نہیں بنانی، ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اپنی، کیوں؟ دوسرے کے مقابلے کی وجہ سے۔ تو مقابلہ نہیں کرنا کسی کا، ہم نے تو مقابلہ نفس اور شیطان کا کرنا، شیطانی قوتوں کو کرنا۔ آپس کا ہمارا مقابلہ کہاں سے آ گیا؟ مسلمان تو سارے دین کے معاون کہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس لیے قرآن ذہن بدلتا ہے، ذہن کو بلند کرتا ہے کہ آپ یہ گھٹیا ذہن ہوگا، آپ کسی کی مخالفت کی وجہ سے کام کریں، تو یہ ذہن گھٹیا ہے۔ ہمارا ذہن بلند ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ دنیا چاہے کدھر سے کدھر بھی چلی جائے، ہم اپنے عمل کی بنیاد فاسد نہیں رکھیں گے، خراب نہیں رکھیں گے، اللہ کی رضا والی رکھیں گے۔ اس لیے کہ کسی نے غلط کام کیا تھا تو آج ہم اپنا کوئی عمل دین کی بنیاد پر اس کی غلطی پر رکھیں گے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ہمارا تو ہر بات، ہر حکم اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس لیے مسلمان کا ذہن کیا ہوگا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں تعاون کرو گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے ٹکڑے نے پورے دینی نظام کو بیان کر دیا۔ نیکی کا پورا نظام تعاون علی البر والتقوی کے اندر آ گیا۔ جتنی قسم کی دنیا میں نیکیاں، ہر نیکی کا باطنی تصور جو ہوگا، اس کے اندر والا جو حصہ ہوگا اس کو بر کہا جاتا ہے۔ کہ ہر کام، نظام، اخلاقی نظام، نیکی کی تہ، نیکی کی روح، نیکی کا باطن، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ اور جو نیکی کا ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، روح اور اس کا ظاہری ڈھانچہ، یہ دونوں ملتی ہیں تو پھر وہ نیک عمل بنتا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تحیات بھی بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم لباس پاک بھی کرتے ہیں، جگہ بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ ساری شرائط پوری کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کام ہوا؟ اب ایک ہے نماز کی روح، وہ تو ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر،
اللہ کی محبت، اور نماز کا ظاہر کیا ہے؟ یہ اس کا پورا ڈھانچہ۔ اسی طرح زندگی کے ہر نیک کام کی روح بھی ہے اور ہر نیک کام کا ظاہری ڈھانچہ بھی ہے۔ شریعت نے وہ بھی متعین کر دیا کہ ہم ظاہری عمل کی بنیاد کیسے رکھیں گے اور ہم عمل کی روح اس پر کیسے عمل کریں گے، اس کو کیسے حاصل کریں گے، اس کو کیسے محفوظ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے تو باقی لوگوں کو اس کی نیکی میں اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی نیکی میں ٹانگیں نہیں کھینچنی ہیں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، نیکی کے کام میں ٹانگیں نہیں کھینچنی ہیں۔ اب ٹانگیں کھینچنے والا کام نیکی میں یہ تو شیطان کا ہے۔ جب مسلمان نیکی کرنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابھی مت کر۔ جس طرح حدیث سے بات میں آتا ہے، ایک آدمی صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے تو شیطان اسے دھمکی دیتا ہے، علیک اللیل طویل، لمبی رات ہے، سویا رہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نماز پڑھنا۔ اب یہ تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے تو سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر ایک دفعہ آنکھ لگ جائے کھلنے کے بعد تو پھر آنکھ صبح سورج نکلنے کے بعد کھلتی ہے۔ اب نیکی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ وہ ہر نیکی سے روکے گا، وہ ہر برائی کا حکم کرے گا، اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ ہر نیکی میں تعاون کرے گا، نیکی کے کام میں دوسروں کو کھڑا کرے گا، نیکی کے کام میں دوسروں کی معاونت کرے گا، اس کی مددگاری کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا، اس کو ساتھ دے گا تاکہ وہ نیکی کا کام آسانی کے ساتھ کر سکے۔ ہر آدمی نیکی کے کام کو آگے بڑھائے۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مجلس میں ایک نوجوان بچے نے آ کر بیٹھنا شروع کیا۔ کچھ دن بیٹھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی صلاحیت کا معلوم ہو گیا، بڑی صلاحیت والا بچہ۔ باپ نے آ کر بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا، یہ ابو حنیفہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو سارا دن یہاں بیٹھا رہے گا، کمائی کون کرے گا؟ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ گھر کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ لہٰذا اٹھ، جا کے کام کاج کر اور پھر جا کر ہمارے گھر کا نظام چلے گا۔ اب وہ دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن امام ابو حنیفہ انہوں نے پوچھا جا کر کہ کیا ہو گیا کہ وہ بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو باپ نے کہا یہ تو ہمارے گھر کا سہارا ہے، یہ کام کاج کرے گا تو ہمارے گھر کا نظام چلے گا، اور میں تمہارے گھر کا نظام چلانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا آئندہ سے ہر مہینے آ کر مجھ سے اتنے پیسے لے جایا کرو، اس بچے کو پڑھنے دو، یہ بچہ پڑھتا رہے جب تک یہ اس قابل نہ ہو جائے کہ یہ تمہارے لیے تمہارے مسئلے نہ حل کر لے، یہ پڑھ لکھ نہ لے، اس وقت تک تم سارے پیسے مجھ سے لے کے جاؤ۔ اب ایک بچے پر امام ابو حنیفہ نے کئی سال انویسٹ کی، کئی سال اس کے باپ کو پیسے دیے، کئی سال اس کا خرچہ اٹھایا اور اس کے سارے گھر کا خرچہ اٹھایا، یہ بچہ پڑھ گیا۔ اور وہی ہوا کہ پھر وہ امام ابو یوسف بنے، قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، بڑے 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 فقہا ان سے آ کر مسئلے پوچھتے تھے، وہ آ کر ان سے علم حاصل کرتے تھے اور وہ پوری امت کے رہنما بنے۔ اب دیکھو کہ ایک بچے کے تعاون کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ ہم اس گھر میں، اس خاندان میں اس بچے کا تعاون کر کے ہم کہاں کھڑا کر سکتے ہیں ان کو۔ اب یہ تعاون کا ذہن یہ دین نے دیا ہے، کہاں کہاں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کس کو تعاون کی ضرورت ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، کیسے تعاون کی ضرورت ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا، فرمایا مومن اب نماز کے لیے سارے لوگ آتے ہیں، سب میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں روزانہ آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اصول بیان کر دیا، خیارکم الینکم من عاقب، فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے کندھے نرم ہوں۔ اب کندھے نرم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسجد میں آیا ہے، سب میں آیا ہے، سب کے درمیان خلا موجود ہے، اب دوسرا مسلمان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ادھر ہو جاؤ، وہ ادھر ہی اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں نے تو آگے نہیں بڑھنا، اگلی صف میں جگہ خالی ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہے، دوسری صف میں جگہ خالی ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہے۔ فرمایا جس کندھے نرم ہو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔
اب دوسرے کا کام کیا ہے؟ وہ تعاون لے اس سے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ تعاون کرے اس سے. نیکی کے کام میں تعاون لینا اور نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ مسلمانوں کی شان ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کریں گے. ورنہ اب سب بنانی ہے. اب وہ سب تو اس کا خیال نہیں ہے، آپ کا خیال ہونا چاہیے. آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے قریب کر لیں، بولنے کی ضرورت نہیں. جو مسجد میں آتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، میں سب میں جڑ جاؤں. اب اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جس مسجد میں، یہاں تو ہماری مسجد میں ہر وقت پیچھے لوگ آتے رہتے ہیں، جس مسجد میں نمازی بعد میں نہیں آتے، اگلی صف میں ایک آدمی کھڑا ہے، پچھلی صف میں ایک ہی آدمی آیا ہے، اس کو اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اس کو اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے نکال لے، وہ بھی پاؤں کے سیٹ کر پیچھے آ جائے. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو وہ پاؤں کے سیٹ کر وہ پیچھے آ جائے، پیچھے دو آدمی کھڑے ہو جائیں. اور جہاں دوسروں کے آنے کا یقین ہو کہ پیچھے سے اور نمازی آ جائے گا تو پھر وہاں ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ نے اکیلے صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور میں آگے والے کو نکال کر پیچھے کر لو. اسی لیے اب یہ بھی ایک تعاون ہے نمازی کا. مسجد لگی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی دور سے آیا. اب اس نے نماز پڑھنی تھی تو آپ نے فرمایا میں یتصدق علی ھذا، اس پر کون صدقہ کرے گا؟ یعنی یہ باہر جا کر نماز پڑھ لے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے، جماعت بہت ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں اس پر صدقہ کرنے کے. اب دیکھو امت میں سب سے زیادہ، جس نے امت کی سب سے زیادہ خیر خواہی کی وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ ہر ایک کا تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. مال خرچ کرنا ہے، جان لگانی ہے، وقت لگانا ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے، دوسروں کے تعاون کے لیے ہر وقت کھڑے ہو جائیں. یہی تو مزاج دیا دین نے ہر مسلمان کو کہ ایک دوسرے کا نیکی کے کام میں تعاون کرو، تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، دیر اور تقویٰ کے اصولوں کو آگے بڑھاؤ اور مل جل کر آگے بڑھو. اور دوسرا فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ سب اور عدوان، گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے دوسروں پر، وہ تعاون لینا چاہتا ہے تو ظلم کے کام میں مت تعاون کرو، انکار کر دو، پہلو تہی کر لو، وہاں سے طرح دے کر نکل جاؤ تاکہ وہ تمہیں برائی کے کام میں استعمال نہ کر سکے. اس لیے برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں کسی کا تعاون کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کر لیا. اس لیے گناہ کے کام میں شامل ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. گناہ کے کام کا بائیکاٹ کرنا، گناہ کے کام سے دوسروں کو بھی نکالنا یہ ایک ضروری چیز ہے. ہر ایک کو گناہ سے نکالے، چاہے جائے کہ الٹا دوسرے کا تعاون کرے. آج ہم کتنے غلط کاموں میں دوسروں کا تعاون کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ گناہ ہم نے اپنے سر بھی لے لیا. اس لیے کسی گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. گناہ کے کام میں شمولیت اختیار کرنا یہ دین اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف. اس لیے مسلمانوں کو اصول سمجھے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی کے ماں باپ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں. اب اگر اس کے ماں باپ اسے کہیں کہ ہم نے بت پرستی کرنے کے لیے، بت کی پوجا کرنے کے لیے بت خانے میں جانا ہے، تو فرمایا وہ ماں باپ کا تعاون نہ کرے بت خانے میں لے جانے کے لیے. یہ بتوں کی عبادت کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ماں باپ کو، ایسا انسان کو تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. فرمایا اگر وہ گناہ کا حکم کریں فَلَا تُطِيعُوهُمَا، پھر ان کا حکم نہ مانو. گناہ کے کام میں ماں باپ کا حکم بھی نہیں مانتا، کسی کا حکم نہیں مانتا گناہ کے کام، کیونکہ اللہ کا حکم سب کے حکموں کے اوپر حاوی ہے. کوئی بادشاہ، کوئی امیر غلط کام کا حکم دیتا ہے تو غلط کام کا حکم کسی کا نہیں مانا جائے گا. کسی کا کام، کسی غلط کام میں کسی کے ساتھ شرکت نہیں کی جائے گی. اب یہ غلط ہے. اور پھر فرمایا اگر وہ گرتے پڑتے بت پرستی کے بت خانے میں پہنچ جائیں، وہاں سے واپس نہ آ سکتے ہوں، تو فرمایا وہاں سے انہیں اٹھا کر واپس لا سکتا ہے. لیکن جانا چاہے تو وہاں ان کا تعاون نہیں کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے نظر مان لی، قسم کھا لی
کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ اب یہ بڑا مسئلہ مشکل ہو گیا ان کے لیے، ایک طرف مان ہے ایک طرف اسلام ہے، اب ماں نے مشکل میں ڈال دیا تو انہوں نے قسم کھا لی، نظر مان لی، جب تک کہ تو اسلام نہیں چھوڑے گا، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑے گا، ان کے دین سے نہیں نکلے گا، بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا، تو میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی ماں کو کہا، اماں جان آپ اس مسئلے میں میرا امتحان نہ لیں، میں تو دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے مجھے ہر قربانی دینے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ میں دین کو چھوڑ دوں گا تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہزاروں ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر دین کے مقابلے میں آ جائیں تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کھانا کھا لیں پانی پی لیں، میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے واضح اور دو ٹوک رائے ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں ڈھیل مل رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسے کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے، نہیں، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے دین کو مانتے ہیں اور سچی اور صحیح بات پر عمل کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر عمل کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو دین کو بنیاد بنا کر کسی کو نقصان پہنچے، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خود ایسا کرتا ہے تو ہمیں اپنے دین پر تسلط، اپنے دین پر استقامت وہ ضرور دکھانی چاہیے۔ اب شیطان اس طرح میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، فرمایا اسم اور عدوان، گناہ کے کام میں کسی کا تعاون مت کرو، ظلم کے کام میں کسی کا تعاون مت کرو، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اصول سمجھا دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو ہر کام میں، ان اللہ شدید العقاب۔ اس لیے اگر تم نے غلط کام کیا، گناہ اور عدوان، زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دور میں دین کے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مل کر تعاون کر کے دین کو اور دین کے ہر عمل کو آگے بڑھانے کی اور اپنے آپ کو بھی ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ کے کام میں جو آج ہم سے شیطان، آج پوری دنیا کے مسلمان انگریز کے باطل اور شیطانی اور حرام نظام کا تعاون کر رہے ہیں، غلط نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کم از کم ذہنی طور پر، ایمانی طور پر اس سے الگ ہو جائے کہ ہم کسی ایسے باطل اور ظالم نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے ذہن کو تیار کر کے رکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانا۔ ہاں جہاں مجبوری ہے تو ہم اس پہ ذہنی طور پر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب اللہ موقع دے گا تو غلط قانون کو، غلط نظام کو اپنی زندگی سے نکال کر دین اسلام کے عدل و انصاف کا حق نظام اسے ضرور لے کر آئیں گے۔ کہ ہماری نیت میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے عزم میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین حق کا یہ مزاج نصیب فرما دے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ابھارے مت تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، جنہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ اس ملک کے زیادتی کرنے لگو تم، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپس میں مدد کرو ایک دوسرے کی نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور آپس میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی گناہ پر اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ہمارے دوست عامر صاحب انہوں نے